बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज यो पाकिस्तान के एटमी एहसासों के मुतालिक एक ताकतवर मुल्क ने बयान दिया है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। पहले तो हम उनसे कहते हैं कि वो ज़रा गौर से देखें कि आपको इंडिया का एटमी प्रोग्राम बड़े ताकतवर हाथों में है, जहाँ यूरेनियम जो है किलो के हिसाब से तो 2 किलो के हिसाब से होलसेल में बिक रहा है, लोगों के हाथों में उठाया हुआ है। वहाँ का एटमी प्रोग्राम बहुत महफूज हाथों में है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो रजीम चेंज करने की गेम की गई थी उसे मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान को कोई वफादार लीडर मिला पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी देने के लिए, पाकिस्तानों को मौशी आज़ादी देने के लिए, तो उसके ऊपर गद्दार का इल्ज़ाम लगा के उसे अवाम की निगाहों में गिरा के उसे इक़्तिदार से अलग कर दिया गया, उसे इख्तियारात से अलग कर दिया गया। माजी में देखें तो फ़ख्र पाकिस्तान मुजीबुर रहमान का अंजाम यही हुआ। आप फातिमा जिन्ना का देखें, जिन्हें इंडियन एजेंट करने वालों को गैरत नहीं आई, अल्लाह उन पे जहन्नम नाजिल करे, अपना उन्हें जहन्नम में रखे, उन पे अजाब नाजिल करे, उन्हें शर्म ना आई। ये वर्दी वालों ने पाकिस्तान नहीं बनाया, ये सिविलियन ने बनाया था पाकिस्तानियों। इसी तरह फिर भट्टो को 84 सीटों के साथ हुकूमत देने के बाद उस वक्त उसे इस्तेमाल किया गया, और फिर बाद में इन्हीं वर्दी वालों ने भट्टो पे झूठा कत्ल का इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि जब भट्टो साहब ने सफारती पॉलिसी आज़ादाना बनाने के लिए सलामती कौंसिल में आवाज़ उठाई और गुलामी ना मंजूर का नारा बुलंद किया, तो उन पे झूठा इल्ज़ाम लगा के इन वर्दी वालों ने बैरूनी ताकत, इसी ताकत के आगे तो भट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा दिया। पाकिस्तानियों, बहुत हो चुका। अभी तो सिर्फ ये सफ़ेद झंडे पकड़ के पेशावर से लोग आए हैं। पूरे पाकिस्तान से सफ़ेद झंडे पकड़ो और GHQ का मुहासरा करो, और इन वर्दी वालों को इनकी वर्दी से निकाल कर इन्हीं चौराहों पे लटकाया जाए। पाकिस्तानियों, ये ज़मीर फरोश हैं, ये पिछले कई साल से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं उसके सबूत देती जाऊँ। जो ब्रिगेडियर रिजवान को फांसी किस बिना पे देगी? क्या हमने कोई सबूत देखा कि उसने क्या गद्दारी की थी? हाँ, उसने जो गद्दारी की थी उसका निशान मिटा दिया गया। क्या ये जो मेन जर्नल गद्दारी कर रहे थे ना, जो जो इनकी इस साजिश के खिलाफ होता है, ये उन पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर अपने पेटी भाइयों को भी मिटा देते हैं। आखिर 6 लाख की फौज है, सब इनकी तरह ज़मीर फौज तो नहीं है ना, ये तो चंद काली भेड़ें हैं। जब इन काली भेड़ों को पता चलता है कि इनके मंसूबे की किसी को खबर हो गई है और वो मुखबरी कर देगा, तो ये उस पर इसी तरह गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे रास्ते से हटा देते हैं। ब्रिगेडियर रिजवान की फांसी नाजायज़ थी। असद दुरानी को जेल में डालना, उसकी तहकीकात की जाए। आइए पाकिस्तानियों, आगे चले। क्या वजह है कि इंडिया का कभी कोई जर्नल सफारती तल्लुकात पे डायरेक्ट जाके ना मुल्क के किसी वजीर आजम से मिलता है, ना किसी सदर से मिलता है? कभी आपने सुना है कि इंडिया का जर्नल जाके अमेरिका से मिला हो? इंडिया का जर्नल जाके कभी सऊदिया में मिला हो? इंडिया का जर्नल कभी जाके दुबई में मिला हो? वो कभी कभी आपने सुना है? ये पाकिस्तान के ही जनरल डायरेक्ट जाके अमेरिका और सऊदिया और इधर उधर क्यों मिलते हैं? इनको क्यों ये इख्तियार दिया गया हुआ है? ये क्या साजिशें करते हैं? ये सिर्फ अपने दिफाई फंड लेने के लिए ये धरती माँ का सौदा करते हैं, ये अवाम पे ड्रोन मरवाने के मंसूबे करते हैं। पाकिस्तानियों, बहुत हो चुका। यही वजह थी आज जिस एटमी पावर को दांव पे लगाया जा रहा है, क्या वजह थी कि 2 पाकिस्तान के साइंसदानों पे असामा बिन लादेन से मिलने का इल्ज़ाम लगा के उन्हें एटमी प्रोग्राम से अलग कर दिया गया, उन्हें घरों में नज़र बंद कर दिया गया? क्या वजह थी डॉक्टर कदीर खान पे झूठा इल्ज़ाम लगा के कि वो एटमी पावर की ड्राइंगें बेच के अपने असासे बना रहे हैं? कहाँ हैं आज उनके असासे? वो कब्र है उनके असासा हैं, कोई असासे निकले? लेकिन उनके हाथ से एटमी प्रोग्राम से उन्हें अलग कर दिया गया, और नलायक ब्रिगेडियर, नलायक जर्नलों के दस्तरस में दे दिया गया। क्यों?
یہ ملک کے غدار ہیں. یہ ملک کو کیونکہ غداری ملک سے کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے منصوبے کے تحت اسے اپنے ہاتھ میں رکھا، سیولین سے لے لیا. سب سے پہلے تو فوج کے ہاتھ سے ایٹمی پروگرام سیولین کے ہاتھ میں جانا چاہیے. یہ سیولین لائے تھے، یہ سیولینز کا آئیڈیا تھا، یہ سیولینز نے بنایا ہے. دوسرا، پاکستانیوں، آپ کو ماضی کی ونڈو میں جھانکنا ہوگا کہ 11 سال کے ماشاء اللہ صرف پاکستان میں لگے، انڈیا میں کیوں نہ لگے. پاکستانیوں، میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. اس مرتبہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی تیزی مچائی ہے، کچھ زیادہ ہی دھومڑ چکڑی بنائی ہے، زیادہ ہی بندر بانٹ کر لی ہے کہ حد یہاں تک آگے پاکستان کا دیوالیہ کر کے، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو گروی رکھ کے تو اس قرضہ اتارنے کے نام پہ پیسہ لیا جائے تاکہ پاکستان کو ایٹمی پاور سے فارغ کر دیا جائے. پاکستانیوں، میں ہمیشہ اپنی سپیچ میں ایک بات کہتی ہوں کہ اسلام کو خطرہ ہے تو اندر سے ہے، پاکستان کو خطرہ ہے تو اندر سے ہے، باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستانیوں، بیرونی طاقتیں تو نہ آپ پہ حملے کی طاقت رکھتی ہیں، نہ آپ سے نگاہ ملانے کی طاقت رکھتی ہیں. یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے ہے غدار بنانا، غدار خریدنا. ان کا تو ہتھیار ہی غدار ہے. ان غداروں کو مٹا دیا جائے، انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے. پوری قوم سفید جھنڈے پکڑ کے GHQ کی طرف نکلے. ان جرنلوں کو ان کی وردیوں سے نکال کر ان کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکایا جائے، ان کے ہوس کی اخیر کی جائے. بے شرموں، یہ غریب قوم جس کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں، یہ غریب قوم مہنگا پیٹرول خرید کے تمہیں فری پیٹرول دیتی ہے، خود گندا پانی پیتی، تمہیں صاف پانی دیتی ہے، خود کچے گھروں میں رہتی ہے، تمہیں بڑے بڑے محل، پھر بھی تمہارا ہوس نہیں ہے. دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہو اس قوم کو، بڑا بجٹ کھا جاتے ہو. بغیر تو تمہارے ساتھ یہ حال ہے تمہارا کہ پارلیمنٹ کی ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں. نالائکو، تم نے کیا کیا ہے؟ کشمیر تم نے کھو دیا. نالائکو، تم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے. پاکستانیوں، یہ کب سے یہ غداری کر رہے ہیں اور تمہیں ملی نغموں پہ نچا کے اپنا محافظ انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس بار ان کی لاشوں کو لٹکا کر، انہیں ننگا کر کے، یہ دوسروں کو ننگا کر کے مارتے ہیں. یہ جو بیان آیا ہے اس پہ انہیں ننگا لٹکا کر 7 ملی نغمے چلا دیے جائیں. ہم دیکھیں یہ کتنا ناچ سکتے ہیں. آج ملی نغموں کا برابر بدلہ لے لیا جائے. پاکستانیوں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 11 سال سے ماشاء اللہ لگتا رہا ہے؟ پاکستان کے سائنسدان غدار ہو گئے، پاکستان کے سیاستدان غدار ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ اب سمجھ میں آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی بار بار کیوں آتی تھی. کیوں کہ وہ فور سیل تھے، وہ لالچ میں آ کے ان کے اشاروں پہ انہوں نے بھی لوٹ مار لگائی ہوئی تھی. پاکستانیوں، کہ مریم نواز سلامتی کونسل کے منٹس کو لیک کرتی ہے میٹنگ کو، وہ غدار نہیں. نواز شریف جو کہتا ہے کہ بمبے دھماکے انڈیا میں پاکستان نے کروائے، پاکستانی فوج نے کروائے، وہ غدار نہیں. پاکستانی فوج کے خلاف بیان دینے کے لیے سکرپٹ ہمیشہ جرنل لکھتے تھے. پاکستانیوں، اس کا کھلا ثبوت ہے کہ نواز شریف نے 2020 میں اور 21 میں جتنی تقریریں کی لندن سے، جتنا فوج کو ٹارگٹ کیا، اور اس میں باجوہ کا بھی نام لیا. باجوہ اتنا گھٹیا ہے، ماں بہن کی اسے گالیاں دینے کا سکرپٹ لکھ کے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بیرونی سازش پہ کام کر سکے. اب پتہ چلا ہے جب سازش ہوتی ہے نا تو گالیاں بھی اپنے آپ کو گالیاں دینے کے لیے لکھ کے دی جاتی ہیں. جو خود یہ گالیاں لکھ کے دیں تو وہ ان پہ درود ہے. عوام حق کے لیے، عوام سچ کو سچ کہے تو یہ انہیں ننگا کر کے مارتے ہیں. پاکستانیوں، اب حد ہو گئی ہے. پوری قوم کو سفید جھنڈے پکڑ کے GHQ کا جو ہے رخ کرنا چاہیے. ان غداروں سے پاکستان کو آزاد کرانا چاہیے. آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کو محدود کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے کوئی جنرل ڈائریکٹ جا کے کسی ملک سے ملاقات نہیں کر سکتا، کسی کی جنگ نہیں لڑ سکتا. پاکستانیوں، اس بزدل جرنلوں نے اپنی قوم کے 80,000 لوگ غیر ملکی فوج کے غیر ملکی جنگ میں مروا دیے.
وہ جو بیٹھا ہوا ہے جسے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا مشرف، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ڈرون مارنے کا اس لیے دیا کیوں کہ مجھے دھمکی ملی تھی کہ ہم پاکستان کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ تو پاکستانیوں، ان بے شرموں کو وردی اتار دینی چاہیے تھی، بزدلوں کو۔ پاکستان میں ابھی بہادر اور خوددار لوگ باقی ہیں، ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، کھا کھا کے مرے جا رہے ہیں۔ ان کے اختیارات کو کنٹرول کیا جائے، جرنلوں کی تنخواہوں کو کم کر کے سپاہیوں کی، میجروں کی تنخواہ کو بڑھایا جائے، جو ہر دن رات سرحدوں پہ ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، اوئے ہوئے ہوئے ہے دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس۔ ایک وہ حقیقت ٹی وی والا ہمیشہ اتنا زور لگا کے ان کے بارے میں بات کرتا تھا، شرم بھی ان لوگوں، اس میڈیا کو شرم نہیں آتی ان کے بارے میں بات کرنا، اتنے گھٹیا لوگوں کو اتنا ہائی بیان کرتے رہے ہیں۔ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس نہ تو اپنی پارلیمنٹ کی حفاظت کر سکی اور نہ ہی اپنے اسکول میں فوج کے بچے دہشت گردوں سے بچا سکی۔ دہشت گردوں نے گھس کے گولیوں سے بھون دیا ہماری معصوم جانوں کو۔ آج تک سہولت کار کا پتہ نہیں لگا۔ دہشت گردوں کو مارنا تو سہولت کار کا نام مٹانا تھا، آج تک اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا۔ اور کتنے بچے مرواؤ گے پاکستانیوں؟ حال تو یہ ہو گیا ہے کہ غریبوں کو مرنے کے بعد قبریں بھی نہیں مل رہی، کفن بھی نہیں مل رہا۔ نشتر ہاسپٹل کے جو چھت پہ انسانی لاشیں ڈوب کے مر جائے وہ ہاسپٹل اور اس کے انتظامیہ، کل تمہاری بھی لاشیں یوں ہی ہوں گی۔ یہ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح انہوں نے اس ملک کا دیوالیہ کیا ہے کہ قوم کو مرنے کے بعد لاشیں نہیں اور زندگی میں انہیں رہنے کو گھر نہیں، اب ان کی باری ہے کہ انہیں وردیوں سے نکال کر ان کی لاشوں کو اسی طرح لٹکایا جائے، ان کی لاشوں کو بھی نہ زمین ملے نہ آسمان ملے۔ پاکستانیوں، مشرف نے کارگل کے مارکے میں میری پاک فوج کے جوانوں کی لاشیں نہیں اٹھائے تھے، انہیں موسم کے اور چرند پرند کے حوالے کر دیا تھا۔ آج مشرف جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کارگل کے شہداء کی لاشیں نہیں اٹھائی گئی تھی، میرے پاک جوانوں کی نہیں اٹھائی گئی تھی۔ یہ بڑے جانور ہیں، بھیڑیے ہیں۔ یہ جو جنرل گردی ہے اب ختم ہونی چاہیے۔ یہ ان کے باپوں نے نہیں بنایا، یہ پاکستان سیولینز نے بنایا ہے، ان کی اولادوں کا اس پہ حق ہے۔ آج تک یہ دو خاندان ان کے اشاروں پہ ناچتے آئے تھے، جہاں ان کے مفادات کو چوٹ پڑتی تھی یہ ان کی حکومتیں توڑ دیتے تھے۔ کیا وجہ؟ ان بے شرموں کو تو اس بھی خیال نہیں آیا، یہ ایک ٹینور میں 2 الیکشن کروا کے قوم کی کمر پہ بوجھ ڈالتے رہے ہیں۔ پاکستانیوں، بہت ہو چکی پورے۔ کیا عمران خان صاحب کی ذمہ داری کی وہ لانگ مارچ کی دیں تو آپ لوگ نکلو گے؟ کمال تو یہ ہے کہ تم لوگوں میں غیرت ہونی چاہیے، کمال تو یہ ہے تمہیں اپنی آزادی کی خود حفاظت کرنی چاہیے کہ تمہیں باہر نکلنا چاہیے۔ پاکستانیوں، اسی ملک نے یوکرین کو ڈالر دے کے، خوشحالی کا لالچ دے کے ان کے ایٹمی اثاثے لے لیے تھے۔ آج روس جو یوکرین کا بھرتا بنا رہا ہے، یوکرین کا صدر انہیں پکار رہا ہے کہ ہمارے لیے فوجیں بھیجو، کوئی گیا ہے؟ کوئی کسی کی؟ یہ جو خریدتے ہیں غدار، وقت پڑنے پہ یہ کبھی کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ ان کا کام غدار بنانا، غدار خریدنا اور اپنے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ پاکستانیوں، میرا خیال ہے اب وقت آ گیا، پاکستان کو دیوالیہ کر دیا گیا ہے۔ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے دیوالیہ کرنے کے، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، ڈکلیئر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ ڈیل کو مکمل ہونا ہے کہ دیوالیے کا اعلان کرتے ہی کیا کیا اثاثے پاکستان کے کس کس کو دیے جائیں گے ڈالروں کے عوض میں۔ ہمیں ڈالر نہیں لینے، ہمیں اپنے اثاثے لینے ہیں۔ ایسے میں اوورسیز پاکستانی انہی اثاثوں کے عوض میں اوورسیز پاکستانیوں کو ہم کریں گے، پاکستان کے اثاثوں میں اوورسیز پاکستانی ہیلپ کریں گے۔ ان پروجیکٹس کے اوپر گروپس بنا کے اپنے لوگ اس پہ کام کریں گے۔ پاکستانیوں، تمام لوگ صرف پشاور سے نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ آج جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ فوج کی اسی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کمزور کیا جائے، پختونخوا کی حکومت واپس لے کے وہاں گورنر راج لگایا جائے۔ پاکستانیوں، ان بھیڑیوں کو جو وردیوں میں چھپے ہوئے ہیں اب انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ قمر باجوہ اور اس کے ساتھی، یہ قمر باجوہ بے شرم انسان ہے، ضمیر فروش ہے،
قوم کی بیٹیاں اس دھرتی ماں پہ رہتی ہیں، دھرتی ماں کی قوم کی بیٹیوں کا خیال نہ رکھنے، جتنی بے پردگی ماشاء اللہ میں آتی ہے، ایک تو یہ اسلام کے دشمن ہیں، بے پردگی لاتے ہیں، بے حیائی لاتے ہیں، جرنل لاتے ہیں، کیونکہ خود یہ شراب و عورت کے رسیائی ہیں۔ حامد میر آج اچھا بچہ بنا ہوا ہے، اچھا کاپ بنا ہوا ہے، کبھی یہ برا کاپ بھی ہوتا ہے، کبھی یہ برا ناجائز بچہ بھی ہوتا ہے، وہ انہیں خوب ننگا کرتا ہے۔ اس لیے پاکستانیوں انہی طاقتوں کو، انڈینز کے تو نظر نہیں آ رہے کہ جہاں یورینیم جو ہے ہاتھوں میں لیے لوگ بیچ رہے نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان کیوں؟ پاکستان کے غدار ہیں۔ اور پاکستانیوں یہ اس کا مفتہ اسماعیل کا جانا اور ڈار کا آنا یہ ایجنڈے کا حصہ تھا۔ اور ڈار نہ تو آپ کے لیے آئی ایم ایس سے قرضہ لینے گیا تھا، ڈار کہنے گیا تھا کہ ہم نے آل مسٹ کر دیا ہے، انہیں اپنی معاشی حالت بتانے گیا تھا کہ کتنی نیچے لگ گئی ہے اور اسے کتنی جلدی آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ وہ قرضہ لینے نہیں گیا تھا۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے کہ صرف وہ پاکستان کی وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی معیشت کا تجزیہ انہیں دینے گیا تھا۔ پاکستانیوں اپنے گھروں سے سفید جھنڈے اور پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلو۔ اب بڑی کامیابی یہ ہونی چاہیے، ایئرپورٹوں کو بھی گھیراؤ میں کرو، کوئی غدار ملک سے باہر نہیں جائے گا، باجوہ ریٹائر ہو کر پاکستان سے باہر نہیں جائے گا، کوئی امپورٹڈ حکومت کی ختم ہوتے یہ کوئی وزراء ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر تم غدار نہیں ہو تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ ان لوگوں کے اثاثوں سے اب پاکستان چلے گا، ان لوگوں کے اثاثے سارے ضبط ہوں گے۔ پاکستانیوں ہر بندہ اپنے گھر سے، مرد و عورت نکلے، عورتیں صفے اول میں بلکہ ہوں، وائٹ جھنڈے۔ تم لوگ نسلوں کی بقا ہے، تم لوگوں کی نسلوں کی بقا کی یہ جنگ ہے۔ ہمیشہ مائیں ہی ہوتی ہیں، ماؤں کا ہی فرق ہے۔ ماں گندی ہو، بد کردار ہو تو باجوہ جیسا، نواز شریف جیسا، زرداری جیسا، بلاول جیسا، مریم نواز جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مولانا فضل جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستانیوں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ پہ کسی جلود کو جو ہے نا مسلط کر دے، اس وقت کے بھی نواز شریف، شہباز شریف عیاشی اور ظلم پہ تھے اور قوم نہیں اٹھ رہی تھی۔ پھر اللہ نے جلود کو مسلط کر دیا، جو اس وقت کے نواز شریف سرمایہ کار زرداری اور باجوہ قوم کو لوٹ کے کھاتے تھے، اللہ نے ان بڑے لٹیروں سرمایہ داروں کے اوپر جلود کو مسلط کر دیا۔ وہ آتا تھا، مال لوٹتا تھا، ان کا قتل عام کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ تنگ آ کے پھر انہوں نے اس وقت کے نبی، جسے یہ گھاس نہیں ڈالتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، اس کے پاس چل کے آئے تھے کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنائے ہمارے لیے، تاکہ ہم جلود کا مقابلہ کریں، جس میں اللہ کے نبی نے کہا تمہاری تو اتنی اوقات نہیں ہے، وہ طالوت ہے۔ تو اللہ اس طرح طالوت کی سربراہی میں جنگ لڑنے، لیکن انہوں نے وہاں بھی منافقت کی، غداری کی۔ 40 سال اللہ نے انہیں ایک ایسے شہر میں چھوڑ دیا جس کا دروازہ نہیں تھا، یہ دروازہ نہیں ڈھونڈ پا۔ تو اس سے پہلے اللہ تم پہ کسی جلود کو نازل کر دے جو بچوں کا قتل عام کرتا ہے، جو اناج اور زیور پیسہ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تم اپنی آزادی، اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے نہیں نکلتے، تو پھر اللہ تم پہ جلود کو مسلط کرتا ہے۔ بے حیائی معاشرے میں بڑھ رہی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے مذہبی سامری مر گئے ہیں، مذہبی سامری مسجدوں سے حق کی اذانیں ہی نہیں دے رہے، وہ تو منافقت کی اذان دیتے ہیں اپنے مدرسوں کے فنڈوں کے لیے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے۔ ان سرمایہ داروں، کئی چودھریوں کے، کئی جرنلوں کے گھڑوں میں پانی ڈال کر اپنے فنڈ لینے کے لیے۔ انہیں نظر نہیں آ رہا کرپشن پھیل رہی ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا پاکستان کا دیوالیہ ہو رہا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا ٹرانسجینڈر کا قانون پاس ہو گیا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا بے پردگی پھیلتی، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ پہلے ان کا بندوبست کرو، پھر ان مدرسے والوں کا بندوبست کرنا ہے جنہوں نے دین کا کھلواڑ کر کے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے
मीडिया से हुक्म सादर करते हुए नजर नहीं आ रहे। जो रिश्वत को अदालतों ने हलाल किया तो इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अगर खत्म नबूवत पे बैठ के पार्लियामेंट में खत्म करने की तो इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अगर हमारी कौमी असासों पे समझौता हो रहा है तो इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अगर ट्रांसजेंडर का हुआ है तो इन्होंने हजरत लूत की कौम का वाकया पढ़ के इन्होंने आवाज बुलंद नहीं की, अजान हक बुलंद नहीं। क्यों? इनके मदरसों को फंड मिलते हैं, इन्होंने उसमें खाना है, उसमें रहना है। ये तो अपने पेट की दोजख में सबसे निचले तबके जहन्नुम में ये मौलवी होंगे। और उसके ऊपर पाकिस्तान की सियासतदान, करप्ट सियासतदान, पाकिस्तान के करप्ट जर्नल और करप्ट पाकिस्तान के जज होंगे। पाकिस्तानियों, अब मेरा ख्याल है वक्त है अदालतों का GHQ का घेराव करो। जिन्होंने पाकिस्तान को खिलवाड़ बना लिया है, अदालतों की वजह से पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। डिस्कस किया जा रहा है, तुम्हारी सियासतदानों को करप्शन का नमूना बना के यूनिवर्सिटियों में डिस्कस किया जा रहा। तो पाकिस्तानियों, अब क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत पे बात आई है, अब दुश्मन ने तुम्हारी ताकत को ललकारा है, पहले तो उसके आलाए कारों को मिटा दो। पाकिस्तानियों, दुश्मन के आला कारों से ही तुम्हें लड़ना है बस। दुश्मन की इतनी जरूरत नहीं तुम्हारे घर में फैलांग सके। वो झांक तो सकता है, जंप लगा नहीं सकता। उसे पता है वहां उसके लौंडे बैठे हुए हैं, उसके मीर मीर कौम के मीर जाफर और मीर सादक बैठे हुए हैं जो उनके लौंडे हैं। पाकिस्तानियों, अपने इस जमीन का हक अदा करो। कायदे आज़म ने बड़ी मेहनत से बिना खून बनाए ये वतन बनाया था, और डॉक्टर कदीर खान, दोनों हाथों से उन्हें सलाम करती हूँ, जिन्होंने इस मुल्क को ये पावर, एटमी पावर बनाया था। जिन्हें गद्दारों ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें एटमी प्लांट से, इनके फैसले करने से उन्हें अलग कर दिया, गैर मुल्की आकाओं के इशारों पे। ये उस वक्त क्यों डॉक्टर कदीर खान 20 साल नजरबंद घर में रहे और कहते रहे मैं कचरे से बिजली बना के देता हूं? क्यों? न्यूट्रल ने वादा किया हुआ था पाकिस्तान को कभी तरक्की नहीं होने देंगे। अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया, अगर ये नोक चुक बंद होगी तो हमें तो दिफाई फंड नहीं मिलेंगे। और नगमों पे कौम को नचा लेते थे, अपने अपने फूल लगाते थे। जिस कौम को तुम नगमों पे नचाते थे उसी कौम की जूतियां होंगी, तुम्हारा सर होगा। अब तुम्हारी लाशें लटकाने का वक्त आ गया है। जो जज शौकत सिद्दीकी ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। उस वक्त मैंने उनकी बात का, मैं उनकी बात की, उनके बयान के खिलाफ गई थी, लेकिन तुम इसी काबिल हो। तुम्हारी लाशों को अब लटकाने का वक्त आ गया। 70 साल से खा खा के तुम्हारा दिमाग बहुत खराब हो गया। शराबों में डूबे हुए हो, औरतों की गंदगी में पलते हो। तुम किसी के जहाद के काबिल हो कहाँ? बदबूदार तुम्हारे जिस्म इस पाक वर्दी में कर क्या रहे हैं? पाकिस्तानियों, अल्लाह अकबर का नारा लगा के हर पाकिस्तानी मर्द औरत को एक वाइट झंडा और अमन का और एक पाकिस्तान का झंडा लेके GHQ और अदालतों का करना चाहिए। और याद रखिएगा कि एयरपोर्टों को खाली नहीं छोड़ना। अब कोई भागे ना, ना सिर्फ इन्हें पकड़ना है, अब तमाम गद्दारों को सजा पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की अवामी अदालत में लगेगी और इन्हें चौराहों पर लटकाया जाएगा। इनसे, बल्कि ये तो छुप छुप के वीडियो बनाते हैं, सरेआम इनकी वीडियो बनाई जाएगी, इनसे बयान लिएगी ये कौम, इनसे अपना हक लेगी ये कौम। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।